بلکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا اس مال سے میری راہ میں خرچ کرو جو میں نے تمہیں عطا کیا ہے۔ یعنی انسان کا کچھ نہیں، رب ہی مال عطا فرما رہا ہے۔ اور قرآن میں ایک جگہ ارشاد فرمایا وَتَرْزُقُ مَا تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، فرمایا اللہ جسے چاہے بے انتہا مال عطا فرمائے۔ تو پتہ لگا کہ مال جو بھی ملتا ہے اس میں انسان کی محنت ہو سکتی ہے، لیکن فضل رب ذوالجلال کا ہے۔ تو رب جسے چاہے مال عطا فرما دے اور جسے چاہے مال لے لے، وہ رب ذوالجلال قادر مطلق ہے، وہ جسے چاہتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ملتا ہے کہ صبح کے بادشاہ شام کے فقیر ٹھہرے۔ یہ بھی دنیا میں دیکھنے کو ملا کہ صبح میں تو وہ حکمران تھے، لیکن شام جب ڈلی وہی بندہ فقیر ہو گیا۔ یہ رب ذوالجلال کی شان ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، رب جسے چاہے عزتیں عطا فرمائے، جسے چاہے ذلت عطا کر دے۔ تو اس لیے مال کو اپنا نہ سمجھیں، بلکہ جو اللہ نے مال دیا ہے، 100 کی جو 2.5 روپے زکوٰۃ بنتی ہے وہ نکال کے تو سرخرو ہو جائیں، اپنے مال کو پاک کریں، اللہ کی حفاظت میں دے دیں، بجائے 1000 نگہبان کھڑے کرنے کے۔ یہ جو رب ذوالجلال کے ہاں تم نگہبانی کے لیے اپنا مال پیش کر دو گے، یاد رکھو نہ اس کو کوئی چور لے کے جا سکتا ہے، نہ اس پہ ڈاکہ پڑ سکتا ہے، اور نہ تمہارے مال کو کوئی بری نظر سے دیکھ سکتا ہے۔ یہ شفافیت ہے جو رب ذوالجلال کے ہاں زکوٰۃ ادا کرنے سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے، فرمایا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اے مہاجرین، فرمایا ان 5 بلاؤں سے میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لیے پناہ چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز فرمایا جو قوم بدکاری میں پڑ جاتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم پر ایسے مکروہات لازم کر دیتا ہے جو آج سے پہلے کسی قوم پر داخل نہیں کیے گئے۔ بدکاری یعنی زنا کرنا، زنا کا عام ہو جانا، بری نظر سے دیکھنا، سر عام بدفعلی کرنا۔ فرمایا جب جس قوم میں یہ عام ہو جاتا ہے نا تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر اپنے عذاب کو نازل فرما دیتا ہے۔ کرونا عذاب نہیں، پتہ نہیں لگتا تھا بندہ کھڑا ہے اس دنیا سے چلا گیا، کروڑوں کی تعداد میں دنیا سے انسان چلے گئے۔ کینسر یہ رب ذوالجلال کا عذاب نہیں؟ ایسی بیماریاں پہلے کہاں دیکھنے کو ملتی تھی؟ تو جب یہ بدکاری جیسے جیسے بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے رب ذوالجلال کا عذاب بڑھتا جا رہا ہے۔ تو حقیقت میں انسان کو یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ وہ مکروہ ذات ہیں جن کے بارے میں ذکر کیا کہ بھئی بدکاری چھوڑ دو۔ اگر گھر میں چاہتے ہو کہ اللہ برکت عطا کرے، فرمایا اپنے گھر کا ماحول بپردہ کر لو، فرمایا اللہ تمہارے گھر سے ہر قسم کے عذاب، پریشانیاں، تکلیف کو دور فرما دے گا۔ اسی لیے دیکھنے میں آتا ہے جو ہم جیسے لوگ ہیں ذرا پردے کا خیال زیادہ رکھتے ہیں، مال کی کمی بھی ہو، مال کی فراوانی نہ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہیں اللہ نے مال بہت دیا بے پردگی کی طرف چلے جاتے ہیں، کپڑے چھوٹے ہو جاتے ہیں، پتہ لگتا ہے بندہ تو صحت مند ہے لیکن کوئی کہتا ہے اس کو شوگر ہے، کوئی کہتا ہے کورونا ہو گیا، کوئی کہتا ہے کینسر کا مریض ہے۔ وجہ کیا کہ بدکاری گھر میں بڑھتی جا رہی ہے، اسی طرح بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اس کا علاج آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس قوم میں بدکاری بڑھ جائے گی، فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم پر مکروہ ذات کو لازم کر دے گا، ایسے مکروہ ذات جو اس سے پہلے قوم کسی میں دیکھنے کو نہیں ملے۔ دوسری چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، جو اپنا مال کسی کو جب بیچتے ہیں تو اس نے ناپ تول میں کمی کی، کپڑا کسی کو دیا تو اس کو مننے میں کمی کر دی، کوئی چیز لینے کے لیے گیا تو دکاندار نے تولنے میں کمی کر دی۔ تو فرمایا جب یہ صورتحال جس قوم میں بن جاتی ہے، فرمایا اس قوم میں قحط سالی
اور فرمایا اس قوم میں پریشانیاں، اس قوم میں طرح طرح کے ظالم حکمران جو ہیں رب ذوالجلال مسلط فرما دیتا ہے۔ تو آج ایسے ہی ہے، ہر بندے کا رونا یہی ہے۔ اس سال تو کثرت سے دیکھنے کو ملتا ہے، چاہے کوئی امیر ہو چاہے کوئی غریب ہو، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ گھر کا گزارا بڑا مشکل ہو گیا، اور ہر بندہ اس بات پہ بھی متفق ہے کہ آج کا جو حکمران ہے وہ ظالم ہے، وہ ظلم کرنے والا ہے۔ تو فرمایا یہ ہوا کیوں کہ جب ہم ناپ تول میں کمی کریں گے تو پھر ہمارے اوپر ایسے حکمران آ جائیں گے جو ظالم ہوں گے، اور ہمارے گھروں میں بے برکتی آ جائے گی، تنگ دستی آ جائے گی، جس کا علاج یہی ہے کہ صرف ناپ تول میں عدل کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نجات عطا فرما دے گا۔ تیسری چیز فرمایا جنہیں اللہ نے مال دیا وہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ فرمایا جب مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے نا تو فرمایا مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قوم پر خشک سالی فرما دے گا، وہ قوم خشک سالی کا شکار ہو جائے گی۔ فرمایا اگر چوپاہے جانور نہ ہو تو رب کبھی بھی اس زمین پہ بارش کو نازل ہی نہ فرمائے، یعنی جو مال کی زکوٰۃ نہ ادا کرے تو رب نے اس قوم پر قحط سالی کا ارادہ کر رکھا ہے، لیکن اللہ کبھی کبھی بارش کیوں نازل فرما دیتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہاں پہ جو جانور ہیں ان کا کوئی قصور نہیں، رب ان کی وجہ سے پھر بھی اپنی ابر رحمت کو نازل فرما دیتا ہے۔ اور چوتھی چیز فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دیتا ہے، فرمایا جب کوئی اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گا، فرمایا اس وجہ سے اس بندے پہ یہ سزا نافذ کی جائے گی، فرمایا اس کا دشمن جو ہے اس پہ مسلط ہو جائے گا، اس کا مال بھی ہڑپ کے لے جائے گا، اس کی ہر چیز کو لے کے چلا جائے گا۔ اور پانچویں چیز آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ذکر فرمائی، فرمایا جب وقت کا قاضی، فرمایا جب قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گا نا تو فرمایا پھر ایک دوسرے کا رعب اس پہ قائم ہو جائے گا۔ آج کے حکمران سیاستدان دیکھ لو نا، ایک دوسرے کے کانے ہیں ہماری زبان میں جسے کہا جاتا ہے، وہ اس کے عیب نہیں اچھالتا، وہ اس کے عیب نہیں اچھالتا۔ تو فرمایا یہ خوف ہے جب قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ نہ کیا جائے۔ تو آج یہ پانچیں چیزیں ہم میں پائی جاتی ہیں، تو ہر بندہ اگر کوشش کرے اپنے گھر سے صاف کرے، اپنے محلے سے صاف کرے، اپنے دیہات سے صاف کرے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری اس جگہ پہ خصوصاً اپنی رحمت کا کرم ضرور فرما دے گا۔